السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ انار کے درخت والی بھوتنی۔ بہت سال پہلے ایک دور دراز گاؤں تھا جس کے کنارے ایک گھر تھا جس میں ایک بہت بڑا انار کا درخت تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ اس درخت میں ایک پراسرار بھوتنی رہتی ہے جسے لوگ مہا بھوتنی کہتے تھے۔ ہر شام سورج ڈھلتے ہی گاؤں پر عجیب سی خاموشی چھا جاتی۔ لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے اور بچوں کو باہر نکلنے سے منع کر دیتے۔ کہا جاتا تھا کہ مہا بھوتنی انار کے درخت سے نکلتی ہے، کالی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر گاؤں میں گلیوں میں پھرتی ہے۔ ایک رات گاؤں میں ایک لڑکا ذوحان اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے دیر سے گھر لوٹ رہا تھا۔ اچانک اسے درخت کے پاس کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جب وہ قریب گیا تو اس نے سفید لباس میں ایک لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکی کالی شکل میں تبدیل ہو گئی اور انار کے درخت میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ مہا بھوتنی پھر واپس آ گئی ہے۔ کئی راتوں تک عجیب آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ کبھی کسی کے دروازے پر دستک ہوتی رہی، کبھی کسی کے صحن میں قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس راز کا خاتمہ کرنا ہوگا، کیونکہ گاؤں کے بچے باری باری آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ایک کے بعد ایک بچے کی باری آتی رہی۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک رات گاؤں کے چند بہادر لوگ لالٹنیں اور رسیاں لے کر انار کے درخت کے پاس پہنچ گئے، لیکن اس لمحے وہ بھوتنی وہاں نہ مل سکی۔ لیکن اگلے روز سورج نکلتے ہی کچھ لوگ انار کے درخت کے پاس گئے جہاں پر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہوئی تھی۔ درخت کے نیچے دھواں جمع ہوا اور اس میں مہا بھوتنی نمودار ہوئی۔ اس کی کالی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے بلند آواز میں دعا پڑھی۔ اسی وقت بھوتنی چیخنے لگی اور درخت کے گرد عجیب روشنی پھیل گئی۔ اچانک ایک لڑکی کی روح نمودار ہوئی۔ اس نے بتایا کہ مہا بھوتنی دراصل ایک عام لڑکی تھی جس کے ساتھ برسوں پہلے ظلم ہوا تھا۔ اس کی بے چین روح اس درخت سے بندھی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے گاؤں میں خوف پھیلتا رہا۔ گاؤں والوں نے اس کے لیے دعا کی اور درخت کے نیچے ایک چراغ روشن کیا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، مہا بھوتنی کی چیخیں خاموش ہو گئیں۔ دھواں آسمان میں بلند ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کبھی کوئی پراسرار واقعہ پیش نہ آیا۔ انار کا درخت بھی آہستہ آہستہ سوکھ گیا اور ویران کھنڈر بن گئی۔ مگر آج بھی گاؤں کے بزرگ بچوں کو یہ کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں، ہر راز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر خوف کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی حقیقت۔